الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا يقبل من العمل الا ما كان خالصا وابتغی به وجہہ، کہ اللہ رب العزت اس وقت تک کوئی عمل قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ عمل اخلاص کے ساتھ نہ کیا جائے اور اس عمل میں اللہ کی رضامندی مقصود نہ ہو۔ اخلاص عبادت کی روح ہے، یہ ایک قلبی عمل ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، اور اتنا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر اس کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ ہم نے پچھلی امتوں کو اس بات کا حکم دیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت اخلاص کے ساتھ کریں، اور یہ حکم پچھلی امت تک خاص نہیں بلکہ اس امت کو بھی اللہ رب العزت نے یہی حکم دیا۔ فرمایا فَاعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، کہ لوگو اللہ کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ کہہ دیجئے قل انی امرت ان اعبد اللہ، کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت مخلصا لہ الدین اخلاص کے ساتھ کروں۔ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی کسی چیز کو خالص کر دینا، یعنی آپ کوئی عمل کر رہے ہیں، کوئی عبادت سر انجام دے رہے ہیں، اس عمل اور عبادت کو اللہ کے لیے خالص کر دیں، اس عمل اس نیکی میں اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو شریک نہ کریں، وہ عمل آپ کا صرف اور صرف اللہ کے لیے ہو۔ ناظرین اکرام، روزے پر اگر غور کریں تو روزہ ہمیں اخلاص سکھا رہا ہے۔ دیگر عبادات کا کسی نہ کسی طریقے سے اظہار ہوتا ہے، لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے۔ جس طرح آدمی جب روزہ رکھتا ہے تو سوائے اس کے اور اللہ کے کسی اور کو اس عبادت کا علم نہیں ہوتا، بعینہ ہی اسی طرح لائق ہے کہ دیگر عبادات جو ہم سر انجام دیتے ہیں ہم اسی طرح ان عبادات کو بھی چھپائیں، ان عبادات کو بھی اللہ کے لیے کریں۔ اسی طرح لائق ہے کہ ہم دیگر عبادات کے اندر بھی اخلاص کو پیدا کریں۔ ابن قیم رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کرے۔ ابن رجب رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ آدمی ریاکاری کو چھوڑ دے، اور جب عبادت کے اندر ریاکاری آ جائے گی وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انا اغنى الشركاء عن الشرك، کہ جو میرے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے میں اس سے بے نیاز ہوں۔ من عمل عملا اشرك فيه معي غیری، جو انسان کوئی عمل کرتا ہے اور اس عمل میں میرے ساتھ دوسروں کو وہ شریک کرتا ہے، اس عمل کے اندر وہ ریاکاری کرتا ہے، دوسروں کو دکھانے کے لیے وہ عمل کرتا ہے، فرمایا ترکتہ وشرکہ، میں اس بندے کو بھی چھوڑ دیتا ہوں اور اس کے اس عمل کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، یعنی یہ عمل اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ریاکاری سے بچائے اور اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔